اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ پچھلی نشست میں ہم نے آپ کو سورہ اخلاص کی تشریح سمجھائی تھی۔ بابا اقبال نے اپنی مشہور مثنویاں اسرار خودی اور رموز بے خودی، ان میں بہت تفصیل سے سورہ اخلاص کے راز کو کھولا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آج یہ رزق آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ بابا اقبال نے یہ فیض براہ راست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا۔ اب ظاہر ہے بابا اقبال یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ان سے یہ سیکھا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ علامہ اقبال کے صاحبزادے جسٹس جاوید اقبال ایک ظاہراً ایک سیکولر جیسے شخص تھے۔ اقبال بابا جیسے وہ نظریاتی یا اسلامی نہیں تھے، مگر انہوں نے ایک حیرت انگیز کتاب اپنے والد پر لکھی، زندہ رود۔ یعنی زندہ رود کا مطلب ہے کہ ایسا چشمہ جو ہمیشہ جاری رہتا ہے، وہ کبھی سوکھتا نہیں۔ اقبال نے خود اپنا تعارف یہی کروایا تھا کہ میں ایک زندہ رود ہوں، ایک ایسا چشمہ ہے جس کا فیض جاری رہے گا صدیوں بھی اور آنے والے وقتوں تک بھی۔ تو جسٹس جاوید اقبال نے وہ جو کتاب زندہ رود لکھی، اس میں علامہ اقبال کی روحانی زندگی کے بہت ہی حیرت انگیز پہلو بیان کیے۔ اس میں سے ایک واقعہ کچھ ایسا ہے کہ جو ظاہر دنیا کو ناقابل یقین لگے گا، لیکن یہ روحانی دنیا کے راز ہیں اور معاملات ہیں، اور جیسے کہا کہ ان کو کھولنے کا وقت بھی آ گیا ہے، اسی لیے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھے۔ قدرت اللہ شہاب نے بھی اپنے شہاب نامہ کا آخری چیپٹر جو 90 لکھا ہے، 90 سالہ بابا، اور اس کی ساری کس طریقے سے روحانی طور پر وہ ہدایات دیتے تھے قدرت اللہ شہاب کو، اور اس کے ذریعے پھر پاکستان کی رہنمائی ہوتی تھی اور پاکستان کی ڈیوٹیز ہوتی تھیں۔ وہ آج کے لبرل اور سیکولر ذہن میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کو پوری تمام نشستوں میں جو اس رمز مسلمانی کی ہم نے اب تک آپ کے ساتھ کی ہیں، اس میں آپ کو بہت واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ ایک روحانی دنیا کیسے کام کرتی ہے، اس کا نظام کیسے چلتا ہے، اس کے افراد کون سے ہیں جو اس نظام کو چلاتے ہیں، وہ قطب ابدال، وہ غوث، جو مرضی ان کو آپ نام دیں، وہ اولیاء اللہ، قرآن ان کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت کہتا ہے، جن کو ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں، کوئی خضری رنگ پہ ہوتا ہے، کوئی سلیمان علیہ السلام کے درباری کے رنگ پر ہوتا ہے، نبیوں سے لے کر اولیاء تک اور نبیوں کے درباریوں تک سب کے پاس الکتاب کا وہ علم ہوتا ہے کہ جس سے وہ ایسی دنیا میں رابطے کر سکتے ہیں، ایسی دنیا میں جا کر کام کر سکتے ہیں کہ جو ایک عام سطح کے انسان اور مسلمان کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ تو زندہ رود میں جسٹس جاوید اقبال بابا اقبال کے بہت سارے روحانی واقعات لکھتے ہیں۔ ان کا ایک ملازم خلا بخش یا خیر بخش یا اس کا نام تھا، بہت ہی اقبال کے خادم پرانے، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو کہ ان کے بیٹے نے کتاب میں بھی پھر لکھا کہ ایک مرتبہ رات کو بابا اقبال کے کمرے سے ان کو کسی بزرگ کے لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی، تو وہ بڑے حیران ہوئے، جو خادم تھے ظاہر اقبال بابا کے ساتھ اکیلے رہتے تھے وہاں، وہ حیران ہوئے کہ اس وقت رات 2-2:30 بجے کمرے میں کون آ گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو حیران ہو گئے کہ سامنے صوفے پر ایک بہت بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اور بابا اقبال زمین پر ان کے پاس بیٹھے ہوئے بڑی راز کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اب جب بابا اقبال نے دیکھ لیا کہ میرے ملازم نے دیکھ لیا ہے یہ، تو ان سے کہا کہ جاؤ باہر سے لسی لے کر آ جاؤ۔ اب رات 2-2:30 بجے اس وقت اس محلے میں لسی کہاں سے ملتی؟ ان کے مگر ملازم کو چونکہ حکم ہوا، لہذا دروازہ کھول کے جیسے ہی گھر سے نکلے تو دیکھا سامنے لسی کی دکان کھلی ہوئی ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ لسی کی دکان یہاں کہاں سے آ گئی، میں ہمیشہ گزرتا ہوں، دیکھا کبھی لسی کی دکان یہاں نہ آئی۔ خیر اس دکان پر گئے اور لسی کے 2 گلاس لیے، پیسے دینے لگے تو دکاندار نے، وہ بھی وہاں خوبصورت بابا کوئی بیٹھا ہوا تھا جو لسی بیچ رہا تھا، اس نے ان سے کہا کہ چھوڑو اقبال سے ہمارا حساب چلتا ہے۔ اب یہ اور حیران ہوئے کہ یہ بابا اقبال کو جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا ان کو، جبکہ بابا اقبال کی ساری خدمت تو میں کرتا ہوں۔ اور پھر وہ لسی کے گلاس لے کر آئے اور بابا اقبال کو پیش کیے۔ بابا اقبال نے ایک خود رکھا اور ایک اپنے بزرگ دوست کے آگے پیش کیا، اور ان سے کہا کہ آپ جا کے آرام کریں اور دوبارہ مت آئیے گا۔ اگلے دن ان کے ملازم الہی بخش، اللہ بخش، جو بھی خیر بخش، جو بھی اس کا نام تھا، اس نے پوچھا بابا اقبال سے کہ یہ راز کیا ہے، مجھے بتائیں یہ کون لوگ تھے، یہ کون صاحب تھے جو رات آپ کے پاس آئے تھے، اور وہ
لسی کی دکان والا کیا راز ہے؟ تو بابا اقبال کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنے راز میں ان کو شریک کیا. اب یہ بزرگوں کے میں نام بھول رہا ہوں کون ہے، بہرحال یہ کتاب کے ریفرنس مل جائیں گے، لیکن اسی پائے کے بزرگ تھے یہ. بابا اقبال نے جیسے فرمایا کہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے یہ حضرت داتا گنج بخش تھے، اور وہ جو باہر لسی بیچ رہے تھے وہ حضرت نظام الدین اولیاء تھے. یعنی بزرگوں کے نام تبدیل ہو سکتے ہیں، یہاں میں غلطی کر سکتا ہوں، مجھے یاد نہیں، لیکن اس پائے کے بزرگ تھے یہ دونوں، اور فزیکل موجود تھے، جسمانی طور پر موجود تھے یہ بابا اقبال کے گھر میں، اور ان سے فیض لیا جا رہا تھا، اور رابطے ہو رہے تھے، اور ملاقاتیں تھیں، اور ان سے ہدایات لی جا رہی تھیں. اور یہ کون سا راز ہے، یہ کون سی دنیا ہے؟ یہ جیسے کہا کہ انسان صرف حقیقت کا اس لیے انکار کر دیتا ہے کہ اس کی عقل میں یہ باتیں نہیں آتی. سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سچے خوابوں کے ذریعے ہدایات دیتا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عنقریب مجھے جاگتے میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا. یعنی شیطان سیدی رسول اللہ کے روپ میں نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے سیدی رسول اللہ کے وجود مبارک کی، لباس کی تو خاص حفاظت فرمائی ہے. شیطان آپ کے روپ میں نہیں آ سکتا. اگر کسی نے خواب میں واقعی سیدی رسول اللہ کی زیارت کی ہے تو وہ سیدی رسول اللہ ہی کی زیارت ہوتی ہے. مگر اس کے علاوہ اللہ کے بندوں کو بھی، اولیاء اللہ کو بھی، جن کی یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، اللہ کی اسپیشل فورسز جو اللہ تعالیٰ کی ISI ہے، اللہ تعالیٰ کی جو SSGs ہوتی ہیں، ان کو جو اجازت ہے کائنات میں ڈیوٹی کرنے کی، تو ساتھ ان کو وسائل اور ٹول بھی دیے جاتے ہیں، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کو دیے گئے تھے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری کو دیے گئے تھے. اور ایسی ہزاروں مثالیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. سیدنا عمر کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے دریا کو خط لکھ دیا، اور سعد بن ابی وقاص جب انہوں نے دریا میں خط لکھا، اور حضرت عمر جب مدینے سے بیٹھ کے، یا ساریۃ الجبل کا آپ نے فرمایا، شام میں بیٹھ کے، عراق میں بیٹھ کے آپ دیکھ رہے تھے براہ راست کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے. تو بزرگوں اور اولیاء کے ساتھ رابطہ ہونا، عالم برزخ کے بیریئرز کو کراس کر کے ان سے فیض لینا، یہ سب چیزیں ہماری دین اور شریعت میں ثابت شدہ ہیں. تمام بزرگ، تمام اولیاء جن کو اللہ تعالیٰ اس ڈیوٹی کے لیے متعین کرتا ہے، ان کو اس کے وسائل بھی دیے جاتے ہیں. بابا اقبال انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن سے اتنی بڑی ڈیوٹی لینی تھی، تو ان کے روحانی دنیا میں جس طرح سیدی رسول اللہ نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو جمع کر کے نماز پڑھائی، اور فزیکل مسجد اقصیٰ میں سارے تشریف لائے، حالانکہ ہزاروں سال پہلے سب پردہ فرما چکے ہیں، لیکن قرآن پاک گواہی دیتا ہے، تمام مسلمان تاریخ اور حدیث گواہی دیتی ہے کہ وہ تمام انبیاء ایک دفعہ پھر جسمانی شکل میں دنیا میں تشریف لائے، مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے، سیدی رسول اللہ نے ان کی جماعت کرائی، اور اس کے بعد سیدی رسول اللہ اپنے جسم کے ساتھ زمین و آسماں و کرسی و عرش کا سفر کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے. تو اقبال بابا نے اپنا یہی تجربہ ایک بیان کیا ہے. لیکن ظاہر ہے جیسے وہ کہتے ہیں، جو خود بابا اقبال نے فرمایا، جو ان کتاب ہے زیارت النبی بحالت بیداری، صرف کتاب کا نام دیکھیں آپ کیا ہے، زیارت النبی بحالت بیداری، عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ صاحب کی لکھی ہوئی ہے، فیروز سنس کی چھپی ہوئی، پچھلے 30-40 سال سے وہ مارکیٹ میں عام مل رہی ہے. اس میں سینکڑوں ہزاروں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سیدی رسول اللہ کی زیارت حالت بیداری میں بھی ہوتی ہے. اقبال بابا نے اس میں ایک اپنا خط لکھا ہے کسی کو، جو خط اس میں کوٹ کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آج کے دور میں بھی لوگ صحابہ کرام کی طرح سیدی رسول اللہ سے اسی طرح فیض لے سکتے ہیں جیسے صحابہ کرام لیا کرتے تھے، لیکن چونکہ آج کے دور میں اس قسم کے عقیدے کا اظہار کرنا بھی لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، لہٰذا میں چپ رہتا ہوں. یہ بابا اقبال کے اپنے الفاظ اور ان کا اپنا خط ہے. تو یہاں پر رموز بے خودی میں بابا اقبال اپنا ایک ایکسپیرینس، اپنا ایک روحانی تجربہ بیان کرتے ہیں. اب آپ یہ کہیے کہ وہ جاگتے میں مشاہدہ تھا یا وہ خواب میں انہوں نے دیکھا. بابا اقبال نے اس کا ذکر خواب کے حوالے سے کیا ہے، اور یہ ہر پاکستانی کو، ہر مسلمان کو یہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورہ اخلاص کی وہ تشریح جو بابا اقبال نے اس امت کے لیے کی ہے، اگر اس کو یہ توحید کا نقطہ سمجھ آ جائے تو پھر کائنات کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کے آگے ٹھہر سکے. وہ جلال، وہ جمال جو پہلے مسلمانوں کا تھا، وہ توحید کی جس طاقت کی وجہ سے تھا، اس کی تشریح سیدنا ابو بکر کے وسیلے سے بابا اقبال نے ہم تک پہنچائی، اور آج ہم آپ کے ساتھ یہ رزق شیئر کرتے ہیں.
بابا اقبال فرماتے ہیں میں نے رات کو خواب میں سیدنا ابو بکر صدیق کی زیارت کی اور خواب میں ہی میں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے علم و نور کا فیض حاصل کرنا شروع کیا۔ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عشاق کے سردار کہ جن کے عشق کی کوئی مثال نہیں، آپ کے عشق رسول نے تو کائنات کو عشق رسول سکھایا، آپ کے دست مبارک نے ہی ہمارے دین کی بنیادوں کو مستحکم اور مضبوط کیا۔ اب یہ امت پھر تکلیف میں ہے، خدارا ہمیں حل بتائیے کہ جو ہمارے اس دکھ اور تکلیف کو دور کر سکے۔ میری اس درخواست کے جواب میں پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے امت کے لیے پیغام عطا فرمایا اور فرمایا کہ اے امت رسول، تو کب تک اپنی ہوس اور خواہشات نفس کی قیدی بنی رہے گی؟ تو کب تک اپنی ہوس اور خواہشات نفس کی قیدی بنی رہے گی؟ قرآن میں ایک آیت ہے بہت خوبصورت، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خواہشات نفس بھی خدا بن جاتی ہے۔ خدا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جھوٹا خدا بنانے کے لیے لکڑی یا پتھر کا بت بنائے، اس کی نفسانی خواہشات اس کا خدا ہوتی ہیں، اس کی مرضی، اس کی رائے، اس کی ذات اس کے لیے اہم ہوتی ہے اللہ کے حکم کے مقابلے پہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات نفس کو خدا بنایا ہوا ہے، وہ رب کی مرضی پہ نہیں اپنی مرضی پر چلنا چاہتا ہے۔ اب لازم ہے کہ تجھ پر کہ سورہ اخلاص کی چمک اور دمک سے حرارت حاصل کرے اور اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے۔ سورہ اخلاص کی اہمیت ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اتنا جلال ہے قرآن کا، اور اس کی ایک تہائی طاقت، اس کا ایک تہائی جلال اور جمال صرف اس چھوٹی سی صورت کے اندر ہے۔ اور بابا اقبال ہمیں یہی بتا رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے صدقے اور وسیلے سے کہ اگر تم اپنی طاقت اور عزت اور اپنے مقام کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم کو سورہ اخلاص سے حرارت اور طاقت لینی پڑے گی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب یہاں پہ بہت بڑے بڑے راز کھولے جا رہے ہیں، وہی حقیقت انسانیہ، حقیقت محمدیہ اور حقیقت الہیہ کے، اور خودی کا وہ حقیقی راز۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہزاروں انسانوں کے سینے میں ایک ہی نفس ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو انسان ہیں ان کے اندر ایک ہی حقیقت ہے، حقیقت انسانیہ؟ توحید کے رازوں میں سے سب سے بڑا راز ہی یہی ہے اگر تم جانو۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شروع ہی بات حقیقت انسانیہ سے ہوتی ہے، پہلے اپنی حقیقت کو جانو اگر تم توحید جاننا چاہتے ہو تو۔ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، بزرگوں کا قول ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، قرآن کی آیت ہے، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو سزا کے طور پر اللہ نے ان کو یہ بھلا دیا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ جب انسان اپنی حقیقت بھول جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس فرد نے، اس شخص نے، اس جماعت نے اللہ کو بھلا دیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ وَاذْكُرُونِي وَاذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں۔ اور جب کوئی اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے تو اللہ اس کا ذکر نہیں کرتا، اور اللہ اس کو بھلا دیتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو جانور سمجھنے لگتا ہے اور جانوروں کی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ وہ جو احسن تقویم اس کو مقام دیا گیا ہے، وہ جو اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض کا مقام دیا گیا ہے، وہ اس کو بھلا بیٹھتا ہے۔ وہ جو حقیقت اس کو عطا کی گئی ہے، جو اس میں، اس کے وجود میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، جو اس کو حقیقت انسانیہ اور حقیقت محمدیہ عطا کی گئی ہے، وہ اس کو بھلا بیٹھتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہزاروں انسانوں کے سینے میں ایک ہی نفس ہے؟ توحید کے رازوں میں سے سب سے بڑا راز ہی یہی ہے اگر تم جانو۔ تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے تو اس کی حکمت کو سمجھو۔
وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تمہیں کثرت سے وحدت کی طرف لایا جائے، شرک سے توحید کی طرف لایا جائے۔ اللہ نے انسانوں کے تمام نام ختم کر دیے، تمام مذاہب، تمام جماعتیں، تمام تعصبات، تمام قومی لسانی عصبیتیں ختم کر کے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس لیے رکھا ہے کہ تم کثرت سے نکل کر توحید کی جانب آؤ، وحدت کی جانب آؤ، یونٹی کی جانب آؤ۔ اے ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج بھی زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو ترک اور افغان کہتی ہے؟ افسوس تیرے حال پر کہ جو زمانہ جاہلیت میں تھا وہی آج رہا۔ یہ جو ہماری قومی شناخت ہے یہ صرف پہچان کے لیے، تعصب کے لیے نہیں۔ جس طرح بلال حبشی کہتے ہیں، سلمان فارسی کہتے ہیں، صہیب رومی کہتے ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے کہ ان کا تعلق حبشہ سے تھا، ان کا تعلق روم سے تھا، ان کا تعلق فارس سے تھا۔ اس لیے تو نہیں کہا جاتا کہ ان کو ترجیح زیادہ ہے یا ترجیح کم ہے، یا کسی اور قبیلے یا کسی اور قوم کو ایک دوسرے پر ترجیح زیادہ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں سیدی نے جو فرمایا تھا، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، سوائے تقویٰ کے۔ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے، رنگ سے، نسل سے، زبان سے کوئی فرق نہیں۔ اور اگر امت نے اپنے آپ کو اس میں تقسیم کیا تو وہی زمانہ جاہلیت میں چلی جائے گی، اور وہی اس کی ذلت اور رسوائی کا آغاز ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ وہیں سے شروع کیا۔ سیدنا ابو بکر سے جب پوچھا بابا اقبال نے، سیدنا ابو بکر نے بھی ان کو، قوم کو توحید کی طرف بلایا اور کہا کہ تم جس کثرت میں تقسیم ہو چکے ہو اس کو ختم کرو اور وحدت کی جانب آؤ۔ اے مسلمان، تو دیکھتا نہیں کہ ان قومیتوں اور ناموں میں تقسیم ہو کر تو رسوا ہو چکا ہے؟ کیا تو دیکھتا نہیں کہ تو اپنے مرکز سے اس طرح دور ہو چکا ہے جس طرح ایک کچا پھل ایک شجر سایہ دار سے ٹوٹ کر دور جا گرے؟ اب یہ حقیقت مسلمان امت کے زوال کی بیان کی جا رہی ہے کہ ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایران نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ بابا اقبال نے جو اپنے دوسرے اشعار میں یہی نصیحت کی ہے کہ تو شرک سے نکل کر وحدت کی جانب آ۔ تو توحید تیری ختم ہو گئی اور تو شرک میں گرفتار ہو گیا، تو تقسیم ہو گیا وحدت سے نکل کر کثرت میں، اور اس لیے تیری طاقت منتشر ہو گئی۔ اے امت، متحد ہو جا، وحدت کو اختیار کر، کثرت کو سولی چڑھا، اپنی وحدت کو قومیتوں اور لسانیتوں کے مختلف نام دے کر پارا پارا نہ کر۔ تمہاری وحدت ایک تھی، تو امت رسول تھے، تمہارا نام مسلمان تھا۔ کنتم خیر الامت اخرجت للناس، تم بہترین امت تھے جو انسانوں کے لیے نکالی گئی، اور تم نے اپنی طاقت کو پارا پارا کر دیا جب تم نے عرب، عجم، ایرانی، عربی، فارسی، ترک میں اپنے آپ کو تقسیم کرنا شروع کیا، اور مزید تقسیم کہ پاکستانی سے نیچے میں سندھی، تمہیں بلوچی، تمہیں پشتون، تمہیں کشمیری، تمہیں مہاجر، تمہیں بلتی، تو گلگتی، تو مکرانی۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ یہ زمانہ جاہلیت ہے، یہ کفر ہے، یہ سیدی رسول اللہ کی امت سے خیانت ہے۔ فرماتے ہیں اے امت، تو نے اپنے فیض و فضل کے دروازے کو خود ہی بند کر رکھا ہے۔ ہم پہ جو اللہ نے فیض اور فضل اور کرم فرمایا تھا، ہم نے خود ہی اس دروازے کو بند کر دیا۔ جو کلمہ توحید تو اپنی زبان سے ادا کرتی ہے اس کو اپنے دل میں بھی اتار، اس پر تفکر کر، اس پہ تدبر کر اور اس پہ عمل کر۔ کلمہ توحید ہم ہر مسلمان پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، مگر ہر مسلمان کا عمل اس کے شرک کی گواہی دیتا ہے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اب لکڑی اور پتھر کے بت بنا کر پوجا کرو، لوگوں نے اس کو شرک بنا دیا۔ شرک کی تشریح صرف یہ بنا دی کہ سیدی رسول اللہ کے روضے پاک پہ جا کر اگر جالیوں کو ہاتھ لگا کے چوم لیا تو بس یہی شرک ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑی توحید ہے، یہی سب سے بڑا ادب رسول ہے۔ اس کو شرک بنا دیا، اور جو اصل شرک تھا کہ سیدی رسول اللہ کی امت کو، اس کی وحدت کو توڑ کر کثرت میں تقسیم کر دیا، آپس میں تفرقے کر دیے، دین کو بھی پارا پارا کر دیا، ملت کو بھی پارا پارا کر دیا۔ سیدنا ابو بکر کی زبان میں فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ جو تو اپنی زبان سے ادا کرتی ہے
اس کو اپنے دل میں بھی اتار، اس پر تفکر کر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس پر غور کر کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس پر عمل بھی کر۔ تجھے تو ایک ملت بنایا گیا تھا، تم نے اس سے اپنے آپ کو 100 ملتوں میں تقسیم کر لیا۔ یہ کیا ظلم کیا تم نے؟ دین اسلام کا مضبوط قلعہ جو تمہیں دیا گیا تھا، تم نے خود ہی اس پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ملت، متحد ہو کر ایک وجود بنو، جس توحید کی گواہی دیتے ہو اس کی عملی شہادت بنو۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اپنے عمل سے ثابت کرو کہ وہ اللہ ہے، حاضر و موجود ہے، نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اس کا مالک و پروردگار ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا الہ ہے، تمہارا محبوب ہے، تمہارا مقصود ہے، تمہارا مطلوب ہے۔ اپنے عمل سے ثابت کرو۔ بندہ مومن کا ہونا رب کی توحید کی گواہی ہونا چاہیے۔ جب بندہ مومن اپنے عقیدے پر عمل کرتا ہے تو پھر صحیح معنوں میں ایمان کی لذت پاتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مگر اگر کوئی مسلمان عمل ہی نہ کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان مردہ ہے، وہ ایمان ہی نہیں رکھتا۔ یہ ممکن نہیں کہ ایمان ہو مگر عمل ندارد۔ اسی لیے قرآن ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی طلب کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول کہتا ہے، جو لوگ ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان پہ عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ اسی لیے جب لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے تو کہ قرآن کہتا ہے نہیں، تم لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو کہ نہیں، تم لوگ اسلام لائے، ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل بھی نہیں ہوا، کیونکہ ایمان کا تعلق عمل سے ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و شہادہ بالعمل، یہ ایمان کی تشریح ہے۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، عمل سے گواہی دینا، ورنہ ایمان نہیں۔ تو یہ صرف تمہید تھی بابا اقبال کی، اس آگے جو تشریح سیدنا ابو بکر کے ذریعے آپ نے سیکھی، بابا اقبال نے صرف اس کی تمہید بتائی کہ امت کس طرح اپنی وحدت سے تقسیم ہو کے کثرت میں چلی گئی، اپنی توحید سے بکھر کر شرک میں چلی گئی، اور یہ وجہ ہے اس امت کی ذلت اور رسوائی کی۔ صرف ایک سورہ اخلاص اس امت کو دوبارہ عروج دلا سکتی ہے، اگر اس کی حقیقت اس کو معلوم ہو جائے تو۔ یہی رمز مسلمانی ہے، یہی مقصود فطرت ہے۔ بابا اقبال فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے مزید ان سے کہا، اے ملت، اگر تمہارا دل اللہ الصمد کے راز سے آگاہ ہو گیا تو پھر تم اس جہان میں تمام اسباب اور وسائل سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ یہ بات آپ کو پہلی نشست میں سمجھائی تھی کہ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کا بندہ وسائل اور اسباب سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ صرف رب کی ڈیوٹی کرتا ہے۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اس سے زیادہ بندہ آزاد کائنات میں کوئی ممکن ہے کہ ہو جو صرف رب کا تابع ہے، رب کا طالب ہے، جو صرف احکام الہی کا ہے پابند۔ بے نیاز رب کا بندہ، تو رب بے نیاز ہے نا، اللہ الصمد ہے، بے نیاز رب کا بندہ اسباب و وسائل کا غلام نہیں ہوتا، مسبب الاسباب کا ماننے والا اور خود صاحب اسباب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کے اسباب اللہ کے پاس ہے۔ تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس فیض اور فضل اور تعلق کے نتیجے میں کائنات کے تمام اسباب اس بندہ مومن کے تابع ہوتے ہیں۔ شکوہ تقدیر یزداں کیوں؟ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ اللہ کی تقدیر کا اور کائنات میں وسائل اور اسباب کے نہ ہونے کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ تم خود تقدیر کیوں نہیں ہو؟ تم خود اپنے وسائل اور اسباب اور تقدیر کیوں نہیں پیدا کرتے اور لکھتے؟ اے ملت اسلامیہ، اگر تم مسلمان ہو تو اللہ کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ۔
اور سیدی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مخلوق کے لیے سراپا خیر اور رحمت ہو جاؤ۔ مسلمان ممکن نہیں ہے کہ یہ کہے کہ ہم سیدی رسول اللہ کے دین پر نہیں چل سکتے چونکہ ہمارے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کلمہ کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ ہمیں سود اور ربا کی معیشت پر چلنا پڑے گا ورنہ ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ان للہ، یہ کلمہ کوئی مسلمان نہیں ادا کر سکتا۔ ہمیں زمانے کے تقاضوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، کفر کی دیوی شرائط کو تسلیم کرنا پڑے گا ورنہ وہ ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ کوئی مسلمان نہیں ادا کر سکتا۔ اور جس نے ادا کیا سمجھ لیں کہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی اس کے نصیب میں۔ ہم کو IMF کے پاس جانا پڑے گا، ہم کو ان کی شرائط ماننی پڑیں گی، ہم کو ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑے گا، ہم کو اقوام متحدہ کی بات سننی پڑے گی، ہم کو فلسطین اور کشمیر اور دنیا میں مستضعفین مسلمانوں کی ہم مدد نہیں کر سکتے۔ دنیا کیا کہے گی؟ ہم پر FATF لگ جائے گا، دہشت گردی کا الزام لگ جائے گا۔ جس نے منہ سے یہ کلمہ لکھا سمجھ لیں وہ دین سے خارج ہو چکا، وہ حالت کفر میں یہ بات کر رہا ہے، اس کا اللہ پہ کوئی ایمان نہیں ہے، وہ شرک میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یہی شرک ہے، سب سے بڑا شرک طاغوت کی عبادت کرنا ہے۔ قرآن نے شرک کی تشریح جو اللہ کے مومن بندے کی تعریف بتائی ہے وہ یہ صرف نہیں بتائی کہ وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، یہ بتوں کی پوجا تو کوئی امت میں کرتا بھی کوئی نہیں، تو ہم یہ امت پھر غلطیاں اور شرک کیسے کرتی ہے؟ یہ شرک طاغوت ہے جو کفر کا نظام ہے، اس کو قرآن نے طاغوت کہا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا۔ یہاں پہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ دنیا کی تمام کفر طاقتیں، چاہے وہ امریکہ ہو تو ورلڈ اکنامک فورم ہو تو IMF ہو تو ورلڈ بینک ہو تو یونائٹڈ نیشنز ہو تو دنیا کی بڑی بڑی کافر طاقتیں ہوں جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہی ہیں، ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کو ریجیکٹ کرنا، ان کا کفر کرنا، ان کو انکار کرنا۔ من یکفر بالطاغوت، یہ ہے ہمارا کلمہ۔ یؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لایا، اور جب اللہ پر ایمان لاتا ہے یہاں پہ پھر اس کی توحید مکمل ہوتی ہے۔ اگر وہ ان طاغوت کی طاقتوں سے خوف کھانے لگے تو وہ مشرک ہو چکا ہے، وہ شرک میں گرفتار ہو چکا ہے، چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھے، عبادات کرے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، لیکن وہ طاغوت کا غلام ہے۔ وہ طاغوت کی اطاعت اور اتباع کر کے طاغوت کو اپنا خدا بنا کر اللہ کا مشرک ہو چکا ہے۔ سیدی رسول اللہ کی امت کی توحید کو تباہ کر کے اس کو وحدت میں، شرک میں گرفتار کرا چکا ہے، چاہے وہ فرد ہو یا جماعت یا حکمران یا پوری ریاست۔ حضرت علی کی مانند بنو جو جو کی سوکھی روٹی پر گزارا کرتے تھے، مگر قوت و جلال اس قدر کہ مرہب کو قتل بھی کرتے ہیں اور فاتح خیبر بھی ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت علی کی مانند بنو۔ مسلمانوں کے تمام بڑے بڑے اولیاء، ہمارے فقراء اور صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں، 3 دن کا فاقہ ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا کی طاقتیں آپ کے جلال سے تھر تھر کانپتی تھی۔ کیوں؟ یہ فقر تھا، یہ جلال تھا۔ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یہاں یہ پیغام تھا۔ ہم کہتے ہیں IMF کے پاس نہیں گئے، دنیا سے بھیک نہیں مانگی، قرضہ نہیں لیا تو ہم گزارا کیسے کریں گے؟ مجبوراً ان کی شرائط ہمیں سننی پڑیں گی، اس لیے کہ ہم بھوکا رہنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس بات سے خوف کھاتے ہیں کہ ہماری زندگی کے عیاشیاں اور ہماری زندگی کی ناپاک اور حرام زندگی جو قوم گزار رہی ہے اس میں خلل پڑے گا۔ اپنی زندگی کے آسائشیں اور آرام نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، جب آپ کفر سے ٹکراتے ہیں، طاغوت سے انکار کرتے ہیں، تو آزمائش تو آئے گی، اور وہ قوم یا وہ جماعت جو آزمائش ہی نہیں اٹھانا چاہے، پھر اس کے نصیب میں جو حب الدنیا اور کراہیت الموت میں ڈوبی ہوئی ہو، پھر اس کے نصیب میں ذلت اور رسوائی ہی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے سیدنا علی کی مانند بنو، سیدنا ابوبکر یہ پیغام دے رہے ہیں بابا اقبال کو اور ان کے ذریعے ہمیں۔ اگر قرآن و سنت اور دین کی علم اور حکمت جاننا چاہتے ہو تو جو میں بتا رہا ہوں اسے غور سے سنو، میرے حلقہ درس میں آؤ، نصیحت کو سنو اور عمل کرو۔ کائنات اور اس کے وسائل سے بے نیاز ہونا بھی اپنے وجود میں ایک کمال رکھتا ہے۔ حقیقت ہے یہ کہ انسان کائنات کے تمام وسائل سے بے نیاز ہو، صرف اپنے رب کے احکامات کا پابند ہو۔ وسائل اللہ خود پیدا کرتا ہے اس کے لیے،
یہ بذات خود ایک کمال ہے کہ انسان وسائل پر بھروسہ کرنے کے بجائے مسبب الاسباب پر بھروسہ کرے۔ یہ انداز زندگی بذات خود اپنے اندر بہت ناز اور انداز رکھتا ہے۔ بالکل درست بات ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ ایکٹنگ نہیں کی جا سکتی، آپ ڈرامہ نہیں کر سکتے اس کا کہ میں بڑا بے نیاز ہوں اور میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ ایک پورا انداز زندگی ہے کہ ایمان کی حلاوت ہے، کہ ایمان کی قوت اور طاقت ہے انسان کے وجود میں، کہ جب اس کو محسوس ہوتی ہے تو وہ ہر قسم کی طاغوتی طاقت سے، ہر قسم کے کفر سے، ہر قسم کے ظلم سے، ہر قسم کی مشکلات کے آگے سکون سے کھڑا ہو جاتا ہے جا کے۔ اسی طرح جیسے ہمارے بزرگ اور صحابہ اور مجاہدین کفار کے سامنے اس جلال کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ بڑی بڑی طاقتوں کے بادشاہ اور حکمران ان سے تھر تھر کانپتے تھے اور خوف کھاتے تھے کہ یہ کس قسم کی مخلوق ہے، دیواں آمدن دیواں آمدن، دیو آ گئے دیو آ گئے۔ ایک بے نیاز وجود میں اللہ الصمد کا رنگ غالب ہوتا ہے، بے شک ایک بے نیاز وجود میں اللہ الصمد کا رنگ غالب ہے، اور اس نے وہ چادر اوڑی ہوتی ہے جس پر صرف رب کا رنگ چڑھا ہوتا ہے اور تمام غیر اللہ کا رنگ اتر چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت زین العابدین کربلا کے واقعے کے بعد آپ حج کرنے کے لیے تشریف لائے، یا عمرہ تھا، خانہ کعبہ کا آپ طواف فرما رہے تھے، بہت رش تھا، بادشاہ وقت بھی وہاں موجود تھا، اور بادشاہ وقت کے ساتھ بہت بڑے بڑے سپاہی تھے، اور جو بادشاہ وقت کے لیے راستہ بناتے جا رہے تھے لوگوں کو کوڑے سے مار مار کے، جیسے آج بھی بادشاہ جب طواف عمرہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں فوجی ہوتے ہیں لوگوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے، اس وقت بھی یہی تھا، اور لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے تھے فوجیوں کے خوف سے، بادشاہ کے سپاہی کوڑے مارتے اور بادشاہ کا راستہ بنتا۔ بادشاہ نے اچانک دیکھا کہ اس سارے ہجوم کے درمیان میں ایک خوبصورت وجود، بابرکت برگزیدہ وجود چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کر لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ وہ ہزاروں کا ہجوم ایسے پھٹ جاتا تھا ان بزرگ کے چلنے سے کہ وہ خود بیچ میں سے چلتے ہوئے گزر جاتے، کوئی ان کو دھکا نہ لگتا، کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ سیدنا زین العابدین ہے، واقعہ کربلا کے بعد آپ یہاں پہ تشریف لائے تھے۔ تو بادشاہ نے پھر یہ جملہ کہا کہ میں لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتا ہوں، اس لیے مجھے ان کو کوڑے مار کر رستہ بنانا پڑتا ہے، آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے لوگ خود رستہ بناتے ہیں۔ یہ اللہ کا صمد بے نیاز بندہ ہوتا ہے، یہ شان ہوتی ہے اس کی، جب وہ کائنات سے بے نیاز ہوتا ہے، جب وہ صرف رب کا ہوتا ہے، پھر پوری کائنات اس کے لیے راستے بناتی ہے، کائنات اس کے جلال سے خوف کھاتی ہے، اس کا ادب کرتی ہے۔ اے امت، اپنے کھیت کو خود اپنے ہاتھوں سے ویران مت کرو، بھیک مانگ کر اپنے آپ کو رسوا نہ کرو، اور وہ بارش بھی تمہارے لیے حرام ہے جس کے بادل تمہیں خیرات میں دیے جائیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنی غیرت کہاں سے لائے گی یہ امت آج؟ یہ تو قومیں چلتی ہی بھیک پر ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتی، بھوکی رہ کر، روکی سوکی کھا کر، پیٹ پر پتھر باندھنے پر کون راضی ہے؟ آج کل تو صرف معیشت کا رونا ہے، ہماری معیشت خراب ہو گئی، ہم معاشی طور پہ تباہ ہو جائیں گے، اس ملک کی معیشت ہم سے اچھی ہے۔ معیشت کے علاوہ ان کے باولے دماغوں میں کوئی اور خیال آتا ہی نہیں ہے، یا شہوت ہے یا معیشت ہے۔ اللہ، اس کے رسول کا حکم، غیرت ایمانی، امت رسول کی رسوائی، اس کی تکلیف، جہاد، قربانی، سیدی رسول اللہ کی محبت، یہ تصورات تو ہیں ہی نہیں، یہ کہاں سے آئیں گے جب تم بھیک پر گزارا کرتے ہو، جب تم خیرات پر گزارا کرتے ہو؟ فرمایا تم پر تو خیرات کے دیے ہوئے بادلوں کی بارش بھی حرام ہے، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہماری قوم کے لوگوں نے، مسلمانوں نے کام کرنا بند کر دیا، پوری عرب دنیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری عرب دنیا، 30 40 50 ملک جتنے بھی عربوں کے بنے ہوئے ہیں، دنیا کی کون سی دولت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ اس کے باوجود مسلمان عرب ملکوں میں ایک گاڑی نہیں تیار ہوتی، ایک معمولی سے الیکٹرانک کی یہ چیز خود ڈیزائن کر کے اب تک تیار نہیں کر سکے پچھلے 50 60 100 سال میں، جب سے یہ ملک وجود میں آئے۔ کہ محنت نہیں کرنا چاہتے، یہ خیرات پہ گزارا کرنا چاہتے، عزت نفس، پوری مسلمان دنیا اسی بلا وجہ تو ذلیل نہیں ہو رہی۔ پاکستان جس نے امت کی قیادت کرنی تھی، ہم کو صرف بھیک پہ ڈال دیا ان لوگوں نے، صرف اس بات پر پوری قوم کو ذلیل کرتے ہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک اور عالمی طاقتیں ہمیں قرضہ دینے کے لیے جو شرائط دیتی ہیں،
یہ آرام سے قبول کرتے چلے جاتے ہیں اپنی عزت نفس. کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز، کہتے ہیں اکل خبث لازم موجود بادشاہوں کے آگے کھڑے ہو کے. ان لوگوں سے یہ توقع کرنا کہ یہ سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کریں گے، ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ خود مصیبہ من مصائب الامہ ہے. امت پر جو مصیبتیں نازل ہیں اس کی سب سے بڑی مصیبتیں یہ خود حکمران ہیں، جن میں نہ سیلف رسپیکٹ ہے، نہ غیرت ہے، نہ عزت ہے، نہ خودداری ہے، نہ عزت نفس ہے. استغفر اللہ، اسفل السافلین. اے امت، تیری عقل کا یہ حال ہو چکا ہے کہ کفار اور غیروں کی فکر کی اسیر ہے. ہماری ساری سوچیں کفار اور غیروں سے آتی ہیں. ڈیموکریسی اور لبرل ڈیموکریسی اور اینگلو سیکسن لاز اینڈ پارلیمنٹری ڈیموکریسی اینڈ لبرل الیکشنز. تو غیروں کی زبان بولتی ہے، غیروں کی تہذیب اپناتی ہے. حقیقت نہیں ہے کیا یہ بات چھوٹی نہیں ہے کہ آپ غیروں کی زبان بولیں. آج تک پاکستان میں ہم نے تو اردو کے جنازے نکال دیے، عربی کے جنازے نکال دیے، ہم تو انگریزی بھی ٹھیک اب نہیں بول سکتے. ان کی تہذیب اپناتی ہے. سیدی نے فرمایا تھا کہ یہ کفار جب ایک دیوار کے ایک سوراخ میں بھی، سانپ کے سوراخ میں گھسیں گے تو یہ قوم ان کے پیچھے جائے گی. اب ہم ہیلوئین مناتے ہیں، اب ہم ہولی مناتے ہیں، اب پوری قوم جو ہے ان کافرانہ رسوم و رواج میں اپنی عزت محسوس کرتی. تیری شرم و حیا اور غیرت ختم ہو چکی، تیری بے نیازی رسوا ہو چکی. اللہ اکبر وللہ الحمد. امام مالک مدینے کے امام تھے. پوری دنیا سے بڑے بڑے شہزادوں سمیت لوگ ان کے درس حلقہ درس میں بیٹھتے آ کے. آپ مسجد نبوی میں حدیث شریف کا درس دیتا تھا اور 3 دن کے بھوکے ہوتے تھے. مگر مجال نہیں تھی کہ مدینے میں کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ سب سے وقت کے سب سے بڑے امام جو حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں وہ 3 دن سے بھوکے ہیں. جب شام کو گھر جاتے تھے تو ان کی معصوم بیٹی چھوٹی سی بابا کی طرف دیکھتی تھی کہ بابا کچھ کھانے کو لائے، بچے بھوکے ساتھ. پھر امام اپنے گھر کی چھت سے لکڑیاں نکال کے بازار میں بیچتے تھے اور اس سے تھوڑا بہت جو پیسے آئے اسے بچوں کے لیے کھانا لے کر آتے تھے. مدینے میں پتہ نہیں چلتا تھا کسی کو کہ امام وقت بھوکا ہے 3 دن سے اور حدیث کا درس دے رہا ہے مسجد نبوی میں. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم صلی وسلم بارک. آج پاکستان میں دنیا میں کوئی عالم دین بھی ہے جو یہ کردار دکھا سکے؟ ظاہری دنیا داروں کو تو چھوڑیں، کوئی علماء حق بھی ایسے نظر آتے؟ پھر یہ وہ امام مالک ہیں جنہوں نے موطا امام مالک لکھی تھی، جس کا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ اس کو جب پانی میں بھی ڈال دیا گیا تو اس کے الفاظ خراب نہ ہوئے. اور پورا دین جو آج ہمارا قائم ہے، احادیث کی تمام کتابیں، اس کی بنیاد انہی امام مالک کی موطا امام مالک پر ہے جن کا یہ کردار تھا. امام احمد بن حنبل نے اپنی کھال اتروا لی. پوری امت میں واحد وجود رہ گئے تھے جو بادشاہ کے خلاف فتنہ خلق قرآن پر فتویٰ دے رہے تھے اور کھڑے تھے. ان کی کھال اتار دی گئی، اس کے باوجود آپ اپنی جگہ سے ہلے نہیں. اور آج پورا دین جو ہماری محفوظ کیا ہوا ہے، امام احمد بن حنبل نے وہ کوڑے اپنی کمر پر کھائے لیکن بادشاہ کے آگے کمپرومائز نہیں کیا. آج ایسے عالم دین آپ کو ملتے ہیں لیکن وہ سارے کچھ جتنے کو مصر میں بہت سارے ہیں، سعودی عرب میں بھی بہت ہیں جو آج کل جیلوں میں ہیں یا ان کو پھانسیاں لگ چکی ہیں یا ان کی گردنیں کٹ چکی ہیں. مگر یہ قیمت علماء دین کو، علماء حق کو دینی پڑتی ہے. آپ کو وہ بدترین علماء حق وہ ہوں گے جو بڑے بڑے کافر بادشاہوں کے درباروں میں آپ کو بیٹھے ہوئے ملتے ہیں، جو ملک کی ریاست کی حکومت کے اقتدار کے مزے لیتے ہیں، جن کے پاس ارب پتی کھرب پتی ہیں جو بن چکے ہیں لیکن شکلیں انہوں نے علماء کی بنائی ہوئی ہیں. قرآن نے جو فرمایا، سیدی رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ سب سے بدترین مخلوق آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر یہ علماء ہوں گے جو سیدی رسول اللہ کا دین فروخت کریں گے. فتنے انہی میں سے اٹھا کریں گے اور انہی میں داخل ہو جائیں گے. امت کی بدنصیبی ہے یہ کہ جب علماء حق کم ہو جائے اور علماء سو زیادہ ہو جائے، پھر آپ کو یہ ممکن نہیں ہے کہ علماء حق موجود ہوں اور معاشرہ اتنا خراب ہو جائے جتنا آج خراب ہو چکا ہے. اے امت، تو غیروں کی زبان بولتی ہے، تیرے دل میں وہی خواہشیں اور آرزویں ہیں کہ جو کفار اور مشرکوں کی ہوتی ہیں. واللہ استغفر اللہ رب العالمین، سچ بات. پوری امت وہی خواہشات رکھتی ہے، وہی پلاننگ. سب کچھ دیکھ لیجئے، سب کچھ ہمارا مغرب اور کفار سے آتا ہے. کہیں پہ پوری مسلم دنیا میں کہیں شریعت نافذ ہے؟ کہیں مسلم دنیا میں کسی ملک میں جرأت بھی ہے کہ یہ بات کرے کہ سونے اور چاندی کے سکوں کی بنیاد کے اوپر اسلامی معاشی نظام قائم کیا جائے، یا شرائعت کی بنیاد پر خلافت راشدہ کے ماڈل پر ایک اسلامی حکومت ہو جو نہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہو، نہ پریزیڈینشل ڈیموکریسی ہو، نہ سوشلزم ہو، نہ کیپٹلزم ہو، نہ کمیونزم ہو، نہ لبرل فری مارکیٹ اکانومی ہو، بلکہ قرآن و سنت کی بنیاد پر
ایک اسلامی نظام و خلافت راشدہ کی بنیاد پر کوئی مسلمان ملک یہ نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا، کوئی سیاسی جماعت، مذہبی جماعت یہ نہیں چاہتی۔ مذہبی جماعتیں بھی اسی کافر لبرل ڈیموکریسی کا حصہ ہیں، اس کفر کے نظام کو قبول کر چکی ہیں۔ اب سب سے کمال کی نصیحت فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر بابا اقبال کو کہ میرے آقا اور مرشد سیدی رسول اللہ کہ جن کا نام اللہ نے ما زاغ البصر کا خطاب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، قرآن پاک میں سیدی رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر، یعنی آپ کی نگاہ کبھی نہیں چندیاتی، آپ کی نگاہ کبھی نہیں دھوکہ کھاتی، آپ کی نگاہ کبھی کفر کو نہیں دیکھتی، آپ کی نگاہ کبھی بھی متاثر نہیں ہوتی کفر سے، آپ کا نگاہوں کا نور ہمیشہ اللہ کی جانب اٹھتا ہے، کبھی بھی کفر کی کوئی طاقت آپ کی آنکھوں کو متاثر نہیں کر سکتی۔ ما زاغ البصر، آپ کی آنکھ کبھی دھوکہ نہیں دیتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک ہمیشہ حق کو دیکھتی ہے، کبھی غیر حق سے مرعوب اور متاثر نہیں ہوئی۔ اور یہ آپ نے دیکھا تھا کہ سیدی رسول اللہ نے جو اپنے اصحاب کو تیار فرمایا تھا ان سب کا یہی کردار، کبھی کوئی کافروں سے مرعوب نہیں ہوا، کبھی کوئی کافروں سے متاثر نہیں ہوا۔ بڑے بڑے ایرانی بادشاہوں کے، رستم کے دربار میں بھی وہ ایک مسکین سا مجاہد جا کے جو نیزے سے اس کا قالین کاٹ کے جاتا ہے، وہ اس کو فرق ہی کوئی نہیں پڑا کہ وہ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں پہنچا ہوا ہے، اس کی بھی آنکھیں خیرہ نہیں ہوئی، اس کی بھی آنکھیں نہیں چندیائیں اس طاقت کو دیکھ کر، اس کو فرق نہیں پڑا، اللہ کا بے نیاز بندہ، چونکہ اللہ اس سمت کا بندہ تھا نا۔ آج اگر سیدی رسول اللہ اپنی قوم کی جانب دوبارہ لوٹ کر آئیں اور دیکھیں تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں موجود حق اور باطل کو پہچان لیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں ان کو بھی جان لیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب ہیں ان کو بھی جان لیں گے۔ اے امت، ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج اگر ہمارے سیدی اور مرشدی ہمیں دیکھ لیں تو شاید یہ فرما دیں کہ تم میری امت میں سے نہیں، ان للہ و ان الیہ راجعون، ان للہ و ان الیہ۔ حقیقت ہے کہ یہ سب سے بڑا خوف اس وقت بندہ مومن کو یہی ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ سیدی رسول اللہ سے ملاقات ہو اور سیدی فرما دیں تو میری امت میں سے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا ومن غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت کو وہ مجھ میں سے نہیں، جس نے میری مسلمان امت کو قتل کیا وہ مجھ میں، لیس منا، وہ مجھ میں سے نہیں۔ کتنی مرتبہ سیدی نے چھوٹے جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو ان باتوں پہ فرمایا کہ جو یہ سب کرتا ہے یہ مجھ میں سے نہیں۔ جس نے کفار کی مشابہت اختیار کی، ان کے درمیان جا کے رہا، کفار کی طاقت میں اضافہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنی احادیث ہیں اس طرح کی، کتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اگر سیدی نے یہ فرما دیا، اگر ایسا ہو گیا تو افسوس ہماری بدنصیبی، افسوس ہماری بدنصیبی، افسوس ہماری بدنصیبی، افسوس۔ حقیقت میں جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ خوف اسی بات کا ہے کہ سیدی رسول اللہ یہ نہ فرما دیں کہ تو میری امت کا نہیں۔ قائد اعظم فرماتے ہیں جب آپ کا انتقال ہونے لگا کہ کہتے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہی بس اب یہی ہے کہ جب میں سیدی رسول اللہ کے پاس پہنچوں تو سیدی رسول اللہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے ویل ڈن جنا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ سیدی رسول اللہ راضی ہو جائے۔ اے امت رسول، میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے خود کو آگاہ کر، ان کی حکمتوں کو سمجھ اور اس پہ عمل کر۔ اللہ کے علاوہ تو نے جو اتنے بت تیار کیے ہوئے ہیں، اتنی قوتوں اور طاقتوں سے خوفزدہ ہے اور شرک سے آلودہ ہے، ان سب سے اپنے آپ کو پاک کر۔ تو بے نیاز رب کا ماننے والا ہے، خود کو کفر سے بے نیاز کر۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ابھی تو صرف قل هو اللہ احد اللہ الصمد تک ہم پہنچے، آج اس کو یہیں روکتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ لم یلد ولم یولد سے آگے جائیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق سیدنا ابو بکر صدیق بابا اقبال کو سورہ اخلاص کس طرح پڑھاتے ہیں۔ ابھی تک جو آپ نے سنا ہے وجود کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ آج امت کا زوال کیوں ہے۔ دنیا اتنی مسلمان جماعتیں اور حکمران اور حکومتیں کام کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی اس مسئلے کی رگ کو نہیں پکڑ سکا کہ امت آج رسوا کیوں ہے۔ بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی تحریکیں بنی، بڑی بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں۔ ہر مسلمانوں نے اپنے آپ کو ان جماعتیں بنا کر اپنی اصل وحدت کو اور تقسیم کر لیا، تقسیم در تقسیم کر لیا۔
ہر گلی محلے میں ایک سیاسی جماعت بنا لی، ایک نیا مذہبی فرقہ ایجاد کر لیا، اور ہر کوئی اپنا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے۔ حقیقت میں یہ ساری سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور فرقے جو تیار ہیں، یہ سیدی رسول اللہ کی امت کو تقسیم در تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حکم تو وحدت میں آنے کا تھا، حکم تو توحید کی جانب تھا، حکم تو یہ تھا کہ قل اللہ عہد کے بندے بنو، اور تم لوگ طاغوت کے اور کفر کے بندے بن گئے۔ انشاءاللہ لم یلد ولم یولد سے آگے بات کریں گے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔